الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، اس امت کے جو قائد تھے، جو رہنما تھے، جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے اپنی علمی زندگی کا آغاز اور اس کی ابتدا کیسے کی تھی، کس ذوق اور شوق کے ساتھ، کس بلند ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس سلسلے میں بزرگوں کی زندگی سے کچھ حالات، کچھ واقعات آپ کو سنائے گئے تھے، اور آج بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر یہ شوق، یہ ذوق، یہ ہمت اور یہ حوصلہ، بلکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اسے کسی بھی عمر میں ہو، اسے علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ پر ایمان لانے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے، بوڑھے لوگ بھی تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہی جستجو ہونی چاہیے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں تھی، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ علم دین حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور آج بھی امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہی ہوگا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے سفر طے کیا ہے۔ یوں تو بہت سارے سفر انہوں نے کیے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دستور، یہ رواج، یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دوسری امتوں میں، دوسری قوموں اور ملتوں میں بھی اس کا رواج رہا ہے، لیکن
امت مسلمہ میں جس طرح سے اس امت کے افراد نے اور جو بعد میں چل کر بڑے بڑے دین کے قائد ہوئے، رہنما ہوئے، امام ہوئے، جنہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سفر طے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے علاقے سے، اپنے خطے سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے، اور بالخصوص 9ویں اور 10ویں ہجری کا جو زمانہ ہے، جن 2 سالوں میں کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے قبائل، بہت سارے افراد پر مشتمل گروہ اور جماعتیں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ کوئی 1 ہفتے قیام کرتا تھا، کوئی 2 ہفتے قیام کرتا تھا، کوئی 20 روز قیام کرتا تھا، اور دین اور شریعت کا علم سیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اب آپ لوگ جائیں اور یہ جو علم سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور سکھائیں۔ بلکہ اللہ کے رسول کو یہ احساس تھا کہ آپ کی وفات کے بعد اور زیادہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، صحابہ کے پاس پہنچیں گے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی، استوصوا بہم خیرا، کہ جو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو دھتکارنا نہیں، ان کی بے عزتی نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور الفت کے ساتھ پیش آنا، جو تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ لہذا علم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرنا اور استاذ کی خدمت میں حاضر ہونا اس عظیم مقصد کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا، بلکہ ان کے ان سفروں کے پیچھے اور اس طرح پر جستجو اور لگن کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک قبیلہ بنو حذیل، اس میں آپ نے اس کی طرف آپ نے سفر کیا، اور تقریباً 12-13 سال اس قبیلے کے درمیان زندگی گزارنے کے بعد اور اس قبیلے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے سفر طے کیے۔ جہاں یہ قبیلہ جاتا تھا وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس قبیلے سے جب واپس آئے مکے کے اندر، اس کے بعد انہوں نے ان کی والدہ محترمہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت حاصل ہو چکی تھی کہ مدینے میں ایک بڑا امام ہے حدیث کا، فقہ کا، جسے مالک ابن انس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے مدینے کا سفر طے کرنا چاہیے، لہذا آپ نے مدینے کی طرف سفر طے کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور مدینے میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یمن کا سفر کیا، اور یمن کا سفر کرنے کے بعد بغداد کا سفر طے کیا، جہاں 2 سال زندگی گزاری، اور بغداد کا سفر کرنے کے بعد مکے واپس آئے، اور مکے سے پھر موقع ملا بغداد کا سفر کرنے کا، 1 مہینہ وہاں زندگی گزاری، اور اس کے بعد بغداد سے مصر کا سفر طے کیا۔ یہ امام شافعی کی زندگی کے اہم سفر ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، لیکن میں جس سفر کے سلسلے میں تفصیل سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آپ کا سفر ہے مکے سے مدینے کی جانب۔ مکے سے مدینے کی جانب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے یہ سفر طے کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ ارادہ ہو گیا کہ وہاں سفر طے کرنا ہے،
ہے تو انہوں نے اس سفر کی تیاری کی، اور تیاری یہ کی کہ امام صاحب کی خدمت میں کچھ حاصل کرنے کے بعد مجھے حاضر ہونا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا ہے، مکے میں کسی شخص سے مانگی یہ کتاب، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی یتیم تھے، فقیر تھے، خرید نہیں سکتے تھے کتاب خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ ان کی والدہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ کتاب خریدوا سکے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب طلب کی کسی شخص سے، اور اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھا ہی نہیں، اس سے پہلے بھی میں روایت ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب زبانی طور سے یاد کر لی۔ لہذا ایک طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہاں کس طرح سے جائیں گے، اور دوسری طرف مکے کا جو گورنر تھا، جو ذمہ دار تھا اس وقت کا، اس کی جانب سے ایک وصیت نامہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مل گیا، جس میں یہ سفارش تھی کہ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک ہونہار طالب علم، یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے، اس پر خاص توجہ دی جائے۔ اپنے اسی سفر کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں فارقت مکہ وانا ابن 14 سنہ، کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے مدینے کے لیے سفر طے کرنا شروع کیا اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ لا نبات بعارضی، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے، مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، گویا کہ مراہقت کی عمر میں تھے، نوجوانی کے مراحل میں پہنچنے کے قریب تھے۔ کہتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں نے سفر طے کرنے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں مدینے سے نکل کے میں ایک جگہ ہے زیتوا، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پہنچا۔ فرأيت ركبا فحملني شيخ منهم الى المدينة، ایک قافلہ دیکھا جو مدینے کی طرف جا رہا تھا، لہذا اس قافلے میں ایک بزرگ انسان تھا، اس سے گزارش کی کہ میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ سوار کر لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فختمت من مکہ الى المدینہ 16 ختمۃ، کہتے ہیں کہ میں نے مکے سے مدینے کا جو سفر طے کیا ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ 8 دن لگ گئے۔ 8ویں دن عصر کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینے پہنچتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص توجہ قرآن پر رکھی، حافظ قرآن تھے۔ کہتے ہیں کہ 8 دن میں 16 دفعہ قرآن ختم کیا ہے میں نے، 8 دن میں 16 دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ یہ یاد کرنے کے لیے جس انسان کو قرآن یاد ہو بار بار پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں 3 دن سے اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے، 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے اجازت چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ نہیں قرآن سمجھ کے پڑھو، لیکن اگر کوئی یاد رکھنا چاہتا ہے، بار بار اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے اس کے سینے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا یہ موقع ضائع نہیں کیا ہے، اور اس میں عبرت و نصیحت ہے ہمارے حفاظ کرام کے لیے۔ جو قرآن کے حافظ ہیں صرف رمضان میں قرآن ان کو یاد رہتا ہے، رمضان ہی میں یاد رکھتے ہیں، باقی سال کے جو 11 مہینے اگر کوئی آیت آپ دریافت کریں کہ یہ آیت کہاں ہے تو آپ کو گویا انتظار کرنا پڑے گا اگلے رمضان کا، کہ رمضان آئے گا تو ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ قرآن کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ جب بھی خالی وقت آپ کو ملے، اگر حافظ قرآن ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس کا اعادہ کیجئے، اس کو دہرائیے، تب تو یہ قرآن محفوظ رہے گا، ورنہ یہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اس سفر کو غنیمت سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور قرآن کو بار بار دہرایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں
عصر کے وقت مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا کی. اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو دیکھا، دیکھتے ہی ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر کسی بڑی شخصیت کا، اونچی شخصیت کا یہ مالک ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ تجربے کار انسان تھے، اور بہت سارے تجربہ کار لوگ ہیں کسی انسان کی ظاہری حالت، شکل و صورت دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی ظاہری حالات کس بات کا پتہ دیتے ہیں. ہماری شریعت میں اس کو علم فراست کہا جاتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی طالب علم نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، امام صاحب سے علم حاصل کر کر چلے گئے، لیکن اب تک کوئی ایسا طالب علم ان کو نظر نہیں آیا. لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا محمد اتق اللہ. ہاں، محمد ابن ادریس نام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا. ان سے کہا پہلی وصیت، پہلی نصیحت اپنے اس ہونہار طالب علم کو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ کرتے ہیں، اتق اللہ، محمد یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پابندی کرنا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان کے قریب نہ جانا. علماء کرام نے طالب علمی کے آداب لکھے ہیں، ان آداب میں یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں علم دین، علم شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تب تو علم حاصل ہوگا، ورنہ علم حاصل نہیں ہوگا. بلکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، قرآن کی آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا، علم عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے، اس کا خوف، اس کی خشیت دل میں نہیں ہوگی، تو یہ علم نہ تو تمہارے دل و دماغ میں اترے گا اور نہ تم اس پہ عمل کر سکتے ہو. سیدھی سی بات. لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی وصیت اپنے اس ہونہار طالب علم کو کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اور دوسری وصیت کہا وَاجْتَنِبِ الْمَعَاصِي، اور گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اللہ کی نافرمانیوں سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام شافعی نے شاعری کی زبان میں اسی بات کو کہا ہے کہ انہوں نے کسی موقع سے اپنے کسی ایک استاد سے، وکی ابن جرہ ان کے استاد ہیں، ان سے شکایت کی امام صاحب سے کہ میں جو چیزیں یاد کرتا ہوں، حفظ کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی، حافظہ خراب ہو گیا ہے میرا، اس کی کوئی دوا، اس کا کوئی علاج آپ بتلائیں، روحانی علاج اس کا کچھ بتلائیں آپ، کیا ہو سکتا ہے اس کا روحانی علاج. لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اشعار میں کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد محترم سے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی، لہذا انہوں نے مجھے یہ ہدایت دی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، گناہ نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، معصیت نہ کروں. اور انہوں نے بتلایا وَأَخْبَرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کہ یہ علم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نور، یہ روشنی، یہ گنہگار کو عطا نہیں ہوتا ہے. لہذا علم اگر صحیح معنی میں طلبہ کو حاصل کرنا ہے، اپنا حافظہ اگر آپ کو باقی رکھنا ہے، تو ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں اور بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، لہذا ان سے باز رہنا ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس ہونہار طالب علم سے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچو.
اور اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَكَ شَانٌ مِّنَ الشَّانِ، کہا کہ تمہارا آئندہ چل کے ایک اونچا مقام ہوگا، تم ایک بڑے انسان بنو گے۔ اس کے بعد کہا ان اللہ تعالی قد علقى على قلبك نورا، کہ یقیناً تم میرے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے تمہارے دل میں نور شریعت ڈال دیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ فلا تطفئه بالمعصیہ، لہذا گناہوں کے ذریعے سے اس روشنی کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ وصیت، یہ نصیحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال له، جو اصل مقصد تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا وہ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہا کہ اذا ما جاء الغد تجیء ویجیء ما یقرأ لک، کہا کہ تم کیا ہے کل آنا، کل جب تم آؤ گے تو جو کتاب تمہیں پڑھ کے سنائی جانی ہے اور جو شخص تم کو پڑھ کے سنانے والا ہے وہ بھی آئے گا، لہذا آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ ان نصیحتوں کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ درس ختم کر دیا کہ اب تم جاؤ، کل آئندہ آنا، اور کل سے ہماری جو کتاب ہے اس کا درس شروع ہوگا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، امام شافعی کہتے ہیں فغدوت علیہ وابتدأت ان اقرأ ظاہرا، کہتے ہیں کہ اگلے دن کی جب صبح ہوئی اور میں نے امام مالک کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موطا اس کو اپنے حفظ سے پڑھنا شروع کیا، حالانکہ کتاب بھی ہاتھ میں تھی لیکن اپنے حفظ سے سنانا شروع کیا، کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ کہتے ہیں کہ کلما تحیت مالکا واردت ان اقطع عجبہ حسن قراءتی و اعرابی، کہتے ہیں کہ جب مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خوف لاحق ہوتا، دہشت ایک دل میں تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باروب شخصیت تھے، اور درس حدیث کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں نے اسی ممبر سے ذکر کیا ہے، غسل کیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، لباس تبدیل کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ادب اور اس کے احترام میں۔ اور وہی امام مالک ہے، جب کوئی دروازے کھٹکھٹاتا تھا اور پوچھتا تھا امام مالک موجود ہے نہیں ہے، لوگ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو ان کی خادمہ دریافت کرتی تھی کہ آپ یہ بتائیں کیا پڑھنے کے لیے آئے، علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے یا علم فقہ پڑھنے کے لیے آئے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آئے؟ اگر لوگ کہتے کہ علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی دوسرے مسئلے مسائل پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کے درس میں ایک ہیبت ہوا کرتی تھی، لوگ چوں چرا نہیں کر سکتے تھے، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو درس سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دل میں امام مالک کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی، سن کر کہ امام مالک بہت سخت انسان ہے، اور جب میں نے یہ چاہا کہ میں اب پڑھنا بند کر دوں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں بچے، اور زیادہ پڑھو اور زیادہ سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فصیح اللسان تھے، عربی زبان، اچھی عربی زبان بولنے والے بھی تھے، پڑھنے بھی اچھے انداز میں پڑھنے والے بھی تھے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے ماہر انسان تھے۔ لہذا امام مالک جیسے لوگ اپنے شاگرد سے کہتے کہ یا فتى زد حتی قرأته علیہ فی ایام نصیرہ، کہا کہ بیٹے اور زیادہ پڑھو، ان کی یہ خواہش تھی۔ لہذا چند ایام کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث کی کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر ختم کر دی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی خدمت میں پہنچا اور موطا مجھے یاد تھی زبانی طور سے، امام مالک نے ان سے کہا کہ احضر من یقرأ لک، کہا کہ کوئی ایسا شخص اپنے پاس اپنے ساتھ لے کر آؤ جو یہ کتاب پڑھ کر تم کو سنائے، ہے تم نے تو سنی نہیں ہوگی،
اور تم ابھی ابتدائی طالب علم ہو، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام شافعی یہ کتاب پہلے سے یاد کر کے آئے ہوئے، لہذا کہا امام مالک نے کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ اپنے ساتھ جو تمہیں پڑھ کے سنائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انا قارئون، میں خود ہی پڑھوں گا امام صاحب۔ فقرات الموطا حفظا، لہذا اپنے حافظے سے میں نے موطا امام صاحب کے سامنے پڑھی۔ امام صاحب نے اس موقع سے کہا تھا ان یک احد یفلح فہذا الغلام، کہ اگر صحیح معنی میں کوئی طالب علم کامیاب ہوگا مستقبل میں چل کر اور ترقی کرے گا تو وہ یہی لڑکا ہوگا، یہی نوجوان ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کی خدمت میں علم حدیث حاصل کیا ہے۔ امام مالک کی یہ کتاب سننے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک جن مسائل کا فتویٰ دیا کرتے تھے لوگوں کو اور ان کا درس میں تذکرہ کیا کرتے تھے، امام شافعی نے وہ مسائل بھی امام صاحب سے حاصل کیے، اور اس طرح سے امام شافعی نے 16 سال امام مالک کی شاگردی میں گزارے، یہاں تک کہ امام مالک کی وفات ہو گئی 179 ایک کم 980 179 ہجری میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دوران 16 سال کے دوران امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ امام شافعی اس دوران مکے کی زیارت کرتے رہے اور مکے میں اپنی والدہ محترمہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے رہے، اس سے ہدایات لیتے رہے۔ 16 سال علم حاصل کرنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی یہ خواہش ہوئی، امام مالک کا اب انتقال ہو چکا ہے، مکہ واپس آ گئے ہیں، لہذا اب فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ کام کیا جائے، کچھ ایسا عمل کیا جائے جس سے اس کی اجرت مل سکے۔ لہذا اسی موقع سے کہتے ہیں کہ مکے میں یمن کا ایک گورنر آیا ہوا تھا، مکے کا گورنر یمن میں آیا ہوا تھا، اور قریش خاندان کے کچھ لوگوں نے اس گورنر سے یہ خواہش کی کہ یہ ہونہار طالب علم ہمارے ساتھ ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر کے واپس ہوا ہے، لہذا آپ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس سے کوئی کام لیجئے۔ لہذا یہ گورنر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن پریشانی اور مشکل یہ تھی، یہاں بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس سامان سفر کے لیے سواری کی اجرت کہاں سے میسر ہوگی، سفر کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا کہ سفر کیا جائے تو کیسے سفر کیا جائے۔ لہذا امام شافعی اپنے اس ابتدائی سفر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُمِّي مَا تُعْتِنِي مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ، کہ میری والدہ محترمہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس کے جو مجھ کو وہ دیتی اور میں اس کے ذریعے سے سفر طے کر سکتا۔ لہذا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کی علمی ترقی کے لیے اور ایک روشن مستقبل کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہے۔ ماں جو قربانی دے سکتی تھی اس نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ ماں کے پاس ایک گھر تھا، ایک سایہ تھا سر چھپانے کے لیے، لہذا امام شافعی کہتے ہیں فَرَحَنَتْ دَارَهَا ہے ب16 دینار، کہ ماں نے اس سفر کی تیاری کے لیے 16 دینار میں اپنا گھر گروی رکھ دیا کہ میرے بیٹے کی علمی ترقی نہ رک سکے، اس کا مستقبل روشن ہو، اس امید میں ماں نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اولاد کی تربیت اس کی ترقی میں اور اس کے مستقبل میں جا کر ایک بڑا انسان بننے کے لیے ماں کا اصل کردار ہوتا ہے، مائیں یہ قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ اور مشہور جملہ ہم سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بڑا انسان اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کے خاندان میں اس کے گھر میں کوئی خاتون ایسی ہے یا نہیں ہے جس نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔
لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنا گھر، اپنا سایہ، اپنا ٹھکانہ گروی رکھ دیا، لیکن یہ کہ بیٹے کا سفر کسی طرح سے نہ رکنے پائے۔ لہذا کہتے ہیں کہ فَتَحَمَّلْتُ بِهَا مَعَهُ، لہذا جب یہ اخراجات سفر کے مل گئے تو اس گورنر کے ساتھ میں نے یمن کا سفر طے کیا، اور یمن میں جا کے جو حکومت کے بہت سارے کام تھے، علمی کام تھے، وہ انجام دینے لگا، اور اتنے اچھے طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا کہ وہاں وہ گورنر خوش ہوا پہلے تو، اور اس نے نجران ایک علاقہ ہے یمن کا، اس کا ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ ماں کا کردار تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے اپنا ایک سایہ تھا وہ بھی گروی رکھ دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج بھی ماؤں کو ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، والد کو بھی ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے علم کی خاطر۔ ہم ایک ٹائم نہ کھائیں، 2 ٹائم نہ کھائیں، گھر کا سایہ چلا جائے، لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت پر، ان کی علمی ترقی کے لیے یہ دولت، یہ پیسہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ آئیے، یہ مائیں کیا ہیں، یہ مائیں کیا حیثیت رکھتی ہیں ہمارے لیے، شاید ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو۔ میں فرانس کا ایک مشہور قائد سپہ سالار ہے، نیپولین کا نام سب نے سنا ہوگا، یا کم از کم پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نیپولین کون تھا۔ فرانس کا مشہور سپہ سالار تھا، اور شہنشاہ بھی تھا فرانس کا، جس کی قیادت میں اس نے اپنی قیادت میں بہت سارے یورپی ممالک کو فتح کیا ہے۔ مشہور قائد اور حکمراں گزرا ہے فرانس کا۔ لہذا نیپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ اگر آپ کو فتح کرنا ہو وہ کون سا قلعہ ہے؟ اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط قلعہ جس کا فتح کرنا آپ کے لیے دشوار ہے، سب سے مشکل ہے، آپ فتح نہیں کر سکتے، وہ کون سا قلعہ ہے؟ اس نے کسی قلعے کا نام نہیں لیا، اس نے کسی خطے یا کسی ملک کا، اسلامی ملک کا نام نہیں لیا ہے، اور نہ اس نے کسی اسلامی قائد کا نام لیا ہے کہ فلاں فوجی یا فلاں کمانڈر اس ملک کا سب سے زیادہ خطرناک ہے، یا فلاں ملک کی فوج سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں اس کو فتح نہیں کر سکتا ہوں۔ آئیے، ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، ہمارے لیے اس نے جو جواب دیا ہے، کہتا ہے قالا، سب سے مضبوط قلعہ جسے میں فتح نہیں کر سکتا ہوں، نہ میری فوج فتح کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامی ممالک نے کہا الامہات الصالحات، نیک مائیں ہیں، نیک خواتین ہیں، یہ وہ ایسے قلعے ہیں کہ ہم فوج کو فتح کر لیں گے، ملک فتح کر سکتے ہیں، لیکن نیک مائیں جو اسلامی ملکوں میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ماؤں کا کردار اسلامی دور میں کہ دشمنان اسلام ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ تصور کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر سب سے کمزور ہمارا قلعہ ہے تو وہ یہی قلعہ ہے۔ ہمارے گھر کی مائیں سب سے کمزور ہیں، ہماری بیٹیاں سب سے کمزور ہیں، ہماری خواتین سب سے کمزور ہیں، ان کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ صالحیت ہے، نیک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتیں جو اسلام کا قلعہ ہیں ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں۔ کون سی عورتیں نیک ہوتی ہیں، وہ صفات کہاں ہیں؟ 5 وقت کی جو خاتون نماز پڑھے وہ نیک ہے، رمضان کے روزے رکھے وہ نیک ہے، شوہر جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے وہ خاتون نیک ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے وہ خاتون نیک ہے، شوہر گھر پر موجود نہیں ہے اولاد کی حفاظت کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے، اس کو مدرسے بھیجے، اسکول بھیجے، وہ خاتون نیک ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسی خواتین موجود ہیں؟ ہمارے گھروں میں تو اتنے گھٹیا کردار کی خواتین موجود ہیں کہ اسلام کے علاوہ ساری چیزیں، اس کے علامات، اس کی نشانیاں، ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔
کہ اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح فرمائے، اپنے گھر کی تربیت کا نظام اور سسٹم درست کریں، اپنی ان خواتین کو جو اسلام کے مضبوط قلعے تھے کسی زمانے میں، اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری یہ عزت، یہ وقار بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔